الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی قیمتی اونچی دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہیں جو یکتا ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وہ تنہا واحد اس ساری دنیا کا نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ کا ہمسر، اللہ کا برابر کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے تمام دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے قدرت کے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہیں۔ ساری زندگی اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے رویا، تڑپا، تکلیفیں برداشت کیں۔ آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی بہت بڑا احسان اس امت پر ہوگا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مرد کو بھی پیدا فرمایا، عورت کو بھی پیدا فرمایا، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا عورت کو عار سمجھا جاتا تھا،
عورت کی کوئی حیثیت دنیا کے اندر نہیں تھی۔ عورت کے سلسلے میں اگر کسی کے گھر میں عورت ہو جاتی تو بہت زیادہ وہ افسوس کرنے لگتا تھا، وہ اپنے آپ کو عار سمجھتا تھا اور دل ہی دل کے اندر گھٹتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کے گھر کے اندر عورت پیدا ہونے کی خبر دی جاتی باپ کو، لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی باپ کو باپ کا جو چہرہ ہے وہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ کالا ہو جاتا تھا اور دل ہی دل کے اندر گھٹتا رہتا تھا، اور یہاں تک کہ جب اس کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو گئی تو باہر جاتا تو منہ چھپا کر کیا ہے لوگوں سے نکل جاتا تھا۔ اتنا عار لڑکی کی پیدائش پر ایک زمانے میں کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر کوئی حیثیت پردے یعنی عورت کی نہیں تھی۔ عورت کی پیدائش پر لوگ بہت غم منایا کرتے تھے، افسوس کیا کرتے تھے، دل ہی دل کے اندر گھٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ سمجھتے کہ اس لڑکی کی پیدائش ہی میرے لیے عار ہے تو اس کا پالنا اور اس کا بڑا کرنا تو اور بھی زیادہ کیا ہے مجھے نیچا بتا دے گی۔ اس کے لیے کئی سارے لوگ زمانے جاہلیت میں جب لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا جب لڑکی کی پیدائش کی خبر سنتے تو سیاہ ہو جاتا اپنا چہرہ، دل کے اندر گھٹنا شروع ہو جاتے، اور یہاں تک کہ افسوس کرتے ہوئے عار سمجھتے ہوئے دل کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ اس لڑکی کو میں کیسا کیا ہے زندہ کیسا کیا ہے قتل کر کے اس کو دنیا سے کر دوں، دنیا سے مٹا دوں۔ تو اس وقت کا رواج یہ تھا جب 6 سال کی عمر کی ہو جاتی اور چند کیا ہے سال بڑھنے لگتے، 4 سال کی عمر یا 6 سال کی عمر ہو جاتی تو باپ کیا ہے اپنے بیوی سے کہتا کہ اس کو اچھے سے تیار کرو۔ جب اس کو اچھے سے تیار کیا جاتا بیوی سے خود کہتا کہ میں اس کو کیا ہے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں اور اسے اچھے سے کیا ہے تیار کرنا۔ جب اچھے سے تیار ہو جاتے تو کیا ہے باپ اپنے بیٹی کو کیا ہے جنگل و بیابان میں لے کر چلا جاتا اور یہاں تک کہ اس کے آنے سے پہلے ہی گھڑے کا انتظام کر دیتا اور دیکھتا اور کہتا کہ بیٹی سے کہ تھوڑا کیا ہے اس گھڑے کے اندر دیکھ کیا چیز نظر آ رہی ہے، اور دیکھنے کے لیے بچی کیا ہے آگے بڑھتی، پیچھے سے کیا ہے ڈھکیل دیتا اور اس گھڑے کے اندر پڑنے کے بعد مٹی ڈال کر اس کو ختم کر دیتا۔ یہ زمانے جاہلیت کا رواج تھا۔ محترم دوستوں، دنیا کے اندر عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، دنیا کے اندر عورت کو عار سمجھا جاتا تھا، ایک عیب دار چیز سمجھی جاتی تھی، اور جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جاتی اور وہ گھر کیا ہے ماتم مناتا تھا، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے عزت و سربلندی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیج کر عورت کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا، عورت کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا، عورت کی حیثیت کو بڑھا دیا۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کے اندر مسلمان یعنی مرد کی حیثیت رکھنے والے بیوی کی ضرورت پڑتی، اور کیا ہے باپ کی حیثیت رکھنے والوں کو بیٹی کی ضرورت پڑتی، اور بھائی کے حیثیت رکھنے والوں کو بہن کی ضرورت پڑتی۔ اس طرح ضرورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو دنیا کے اندر ایک کیا ہے مقام و مرتبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آنے کے بعد۔ اور یہاں تک کہ خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کی جتنی کیا ہے
نیکیوں میں برابری ہے اتنی ہی نیکیوں میں برابری عورتوں کا بھی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا، جو بھی کیا ہے نیک عمل کرے، من ذکر و انثى، چاہے وہ مرد کرے نیک کام چاہے وہ عورت کرے نیک کام، فلنحيينه حیاتا طیبہ، دونوں کو میں کیا ہے پاکیزہ زندگی دنیا کے اندر مساوات کے طور پر دوں گا۔ مرد کو بڑھا کر نہیں، عورت کو کم کر نہیں، نہ کہ عورت کو بڑھا کر نہ کہ مرد کو کم کر کے، بلکہ دونوں کو کیا ہے برابر کیا ہے طور پر دوں گا۔ اور آزادی جو ہوئی ہے اللہ کے نبی کے زمانے سے پورے کیا ہے مسلمانوں مسلمان عورتوں کے لیے کیا ہے آزادی دی گئی ہے۔ محترم دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ اتنی بھی آزادی نہیں بے حیائی عام ہو جائے، اتنی بھی آزادی نہیں اپنے چہرے کو کھلے عام کیا ہے سارے لوگوں کے سامنے دکھاتی پھرے، اتنی بھی کیا ہے آزادی نہیں جس طرح کیا ہے معاشرت بگڑ جائے اور اسلامی معاشرت کیا ہے پست میں آ جائے، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے ایک لحاظ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مرد کا درجہ بڑھا دیا، عورت کا درجہ کم کیا، اور عورت کو اپنے گھر کے لیے زینت اور رونق بنایا، زینت اور رونق بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اے مسلمان عورتیں، آپ کے لیے ضروری ہیں کہ آپ بن سور کر اپنے باہر کیا ہے گھر کے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر بن سورنا ہی آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ اپنے شوہر کے سامنے بن سور کر جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر بن سور کر رہے۔ اور پچھلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، اور ابھی کیا ہے عورت کو کیا ہے کم درجہ نہیں دیا، ویسے وقت میں کیا ہے عورتیں بن سور کر باہر نکل جاتی تھی، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر قرآن کی اس آیت کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں بن سور کر باہر نکلتی تھیں عیاشی کے لیے، یعنی عیش کرنے کے لیے، اور ویسا کیا ہے آپ کے لیے اجازت نہیں، آپ کیا ہے اپنے گھروں کے اندر کیا ہے رہو۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی جی، آپ اپنے بیویوں کو جا کر کہہ دو، آپ اپنے بیٹیوں کو جا کر کہہ دو۔ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ کے نبی سے مخاطب ہے۔ اللہ کے نبی سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی آپ کیا ہے آپ کے ازواج سے جا کر کہہ دو، آپ کے بیٹیوں سے جا کر کہہ دو، اور سارے امت مسلمہ عورتوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ جب بھی کیا ہے باہر نکلے اپنے سر کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر کیا ہے ایک پردہ لٹکائے، پردے کے ساتھ نکلے۔ قل لازواجک وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ لوگ دیکھ کر ان کو پہچان لے کہ مسلمان عورتیں ہیں، باپردہ عورت ہے، اور اس عورت سے کیا ہے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ اگر عورت کیا ہے پردے کے ساتھ، جس طرح مسلمان اور اسلام کے اندر معاشرے کے اندر جو حکم پردے کا دیا گیا ہے، اور جس طرح اپنے بدن کو چھپانے کا، اور جس طرح اپنے بدن کو چھپا کر باہر نکلنے کا فرمایا، اسی طرح نکلیں گے تو کوئی کیا ہے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ آپ تکلیف دینے والوں سے بچے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تبارک و تعالی بہت کیا ہے بخشنے والا اور بہت زیادہ کیا ہے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی سے اس بات کو کہہ رہا ہے آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم کرو، اپنے بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم کرو،
اور اپنے کیا ہے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم کرو، وہ گھر کے اندر ہے نامحرموں سے کیا ہے پردہ کرے، نامحرم سے پردہ کرے، اور گھر کے باہر ہو تو اپنے کیا ہے جسم کو ڈھانپ کر کیا ہے نکلے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ جب اللہ کے نبی کے انتقال ہو جائے یا اللہ کے نبی کے غیر موجودگی کے وقت میں جب کیا ہے آپ اللہ کے نبی کے بیویوں سے بات کرنا ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی چیز مانگنا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آپ کے لیے ضروری ہے آپ حجاب کے پیچھے سے جا کر پوچھو، پردے کے پیچھے رہ کر ان سے کیا ہے بات چیت کرو، پردے کے باہر اور پردے کو کیا ہے پھاڑ کر اندر نہیں جانا، پردے کے پیچھے رہ کر کیا ہے اللہ کے نبی کے بیویوں سے بات کرنا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ معاملہ یہ کام اتنا ضروری ہے، یہ آپ کے دلوں کو بھی صاف کرنے والا ہے اور اللہ نبی کی بیویوں کے دلوں کو بھی کیا ہے صاف اور مزین رکھنے والا ہے۔ محترم دوستوں، اسلام کے اندر، معاشرے کے اندر اور پورے ایمان کے اندر بہت زیادہ حیا کی کیا ہے تعلیم دی گئی ہے عورت کے لیے، پردے کی تعلیم دی گئی ہے عورت کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا پردہ یہ کیا ہے ایمان کا ایک جز ہے، والایمان من الجنہ، اور ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ والبذاء من الجفا، بے حیائی کھلے عام اپنے کیا ہے پردے کو نکال کر پھرنا، یہ کیا ہے اسلام کے اندر ناجائز ہے، فحش ہے، بری بات ہے، گناہ ہے۔ والجفاء فی النار، اور جس طرح بے حیائی کرنے والی عورتیں ہو اور مرد ہو کہ وہ کیا ہے جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا۔ محترم دوستوں، اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو ہم سمجھائیں کہ وہ پردے کے اندر کیا ہے رہے، اور غیر محرموں سے بات چیت کرنا بھی کیا ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے جب بھی کسی نامحرم سے بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے موقع پر نرم آواز سے اور کیا ہے دھیمی آواز سے بات کرنے کا اللہ کے نبی نے کیا ہے تعلیم دی ہے مسلمان عورتوں کے لیے۔ اور یہ بات میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، آج اسلام کے اندر مسلمان عورتوں کو اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد، اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے بعد، اتنا کیا ہے اچھا اسلامی معاشرت ملنے کے بعد بھی غیر مذہب کے لوگ جو اسلام کے علاوہ ہیں وہ مسلمان عورتوں کو الجھاتے ہیں، اکساتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تو کیا ہے قید بن کر اپنے گھروں کے اندر رہ گئے، آپ کیا ہے قید بن کر اپنے گھروں کے اندر رہ گئے ہیں، آپ کا اسلام آپ کو آزادی نہیں دے رہا ہے، آپ کا ایمان اور آپ کی معاشرت اور آپ کی شریعت آپ کو آزادی نہیں دے رہی ہے، آپ کا قرآن آپ کو آزادی نہیں دے رہا ہے، آپ کے اللہ کے نبی کے طریقے آپ کو آزادی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ کیا ہے آپ گھر کے اندر رہ رہے ہیں، اور باہر ہمارے جیسا غیر مذہب کے لوگ ہیں اسلام کے علاوہ، جس طرح ہم کیا ہے کھلے عام طور پر پھرتے ہیں اس طرح آپ نہیں پھر سکتے۔ ان باتوں کو کہہ کر مسلمان عورتوں کے جو ذہنی ہے اس کو کیا ہے برباد، اور ان کے خیالوں کو کیا ہے برباد کر رہے ہیں۔ محترم دوستوں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے یعنی عورتوں کا جو مقام تھا، عورتوں کا کیا ہے جو حیثیت تھی وہ بالکل کیا ہے بے حیثیت ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورت کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ عورت ماں ہے تو ماں کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، عورت اگر بیوی ہے اور بیوی کی حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو بڑھا دیا، عورت اگر کیا ہے بہن ہے اور بہن کی حیثیت بھی کیا ہے اس کو بڑھا دیا، عورت اگر کیا ہے بیٹی ہے اس کی بھی کیا ہے مقام و مرتبہ بڑھا دیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے رسومات کو ختم کرنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جائے، 2 لڑکیاں پیدا ہو جائے، اور وہ 2 لڑکیوں کو اس نے کیا ہے اچھی تربیت دیا، اچھے اخلاق دیا، اچھی تعلیم دیا، اور اچھا کیا ہے ان کو پڑھایا سکھایا اور دینی تعلیم دیا، اور اس کے کیا ہے بالغ ہونے کے بعد ان کو اچھے جگہ نکاح کر کے دے دیا، تو اس کے لیے فرمایا اللہ کے نبی نے، کل قیامت کے دن جنت کے اندر میں اور وہ، یعنی 2 لڑکیوں کو پال کر پوچھ کر اور بڑے کر کے اچھی تعلیم دے کے اچھی جگہ میں نکاح کیا ہے، وہ اور میں اس طرح مل کر رہیں گے جنت کے اندر۔ میرا پڑوسی بن کر کیا ہے وہ آدمی رہے گا جس نے کیا ہے دنیا کے اندر بچی کی اچھی تربیت کیا، لڑکی کی اچھی تربیت کیا، لڑکی کو اچھی جگہ میں کیا ہے اس کو جوڑا بنا کر کیا ہے دیا، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے اندر میں اور وہ اس طرح مل جل کر رہیں گے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لڑکیوں کو، اپنے بچیوں کو کیا ہے صحیح تربیت دے، اور صحیح تربیت دے، اور اتنی اچھی تربیت دے، اتنی اچھی تربیت دے کہ آپ کیا ہے وہ ایک وقت کی نماز بھی نہ چھوڑے، وہ بے پردہ ہو کر باہر نہ گھومے، وہ کبھی بھی کوئی کیا ہے گھر کے اندر غیر محرم آ جائے وہ فوراً اندر جانے والی ہو۔ ایک زمانہ تھا، خود کیا ہے ہمارے اساتذہ کہتے تھے، جب گھر کے اندر کوئی مہمان آ جاتا، گھر کے اندر 9 سال کی لڑکی ہو یا 8 سال کی لڑکی ہو، اس لڑکی سے کہہ دیتے ماں باپ کیا ہے تھوڑا اندر چلے جانا، ابھی وہ بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچی، ابھی اس کی عمر 12 اور کیا ہے 13 سال کی نہیں ہوئی، اور ابھی چھوٹی لڑکی ہے، اور اسی وقت سے اس کی تربیت یہ ہو رہی ہے، گھر کے اندر مہمان آئے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے پردے میں رہنا، چلے جاؤ۔ 8 سال کی عمر کے اندر یہ تربیت کیا ہے دے رہے ہیں بچیوں کو اندر بھیج کر، پردے کے اندر رکھ کر، کہ ایسی تربیت ہمیں بھی کرنی چاہیے، ایسی تربیت ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہے آج کل جو ہمیں اپنے بچیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچیوں کی تعلیم کے اعتبار سے دور دراز کے کیا ہے سفریں اپنی بچیوں کو کرا رہے ہیں، اپنے لڑکیوں کو کرا رہے ہیں، اور اس کی ہمیں کیا ہے نگرانی نہیں کرتے۔ وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ کیا ہے کس کے گھر پر جا رہی ہے، اور کہاں جا کر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ چلو کیا ہے داخلہ دلا دیے، وہ روز کیا ہے بس میں جا رہی ہے، روز کیا ہے بس سے آ رہی ہے، اتنا کیا ہے آپ کے لیے کافی نہیں، بلکہ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچی کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اس کا کیا ہے نگرانی بھی کرنا ضروری، اس کی نگرانی بھی کرنا ضروری۔ اگر کیا ہے ہم نگرانی کرنا چھوڑ دیں گے، اپنے بچی کیا ہے اپنے گھر کے اندر کتنی بھی اچھی ہو، گھر کے اندر کیا ہے کتنا بھی آپ کے سامنے اچھے اخلاق دکھا رہی ہو، باہر کا ماحول جو ہے وہ بچی کو خراب کر دیتا ہے، بے پردے کا ماحول کیا ہے بچی کو خراب کر دیتا ہے۔ اور بے پردہ آج تو کیا ہے دنیا کے اندر قیامت کے نشانیوں میں سے کئی اشاری نشانیاں کیا ہے آج ظہور ہو گئے ہیں، ظاہر ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے عورت کیا ہے بے پردہ ہو کر پھرے گی، اور دیکھ رہے ہیں بے پردہ ہو کر پھر رہے ہیں، تو اسی لیے چاہیے ہم اپنے بچیوں کی نگرانی صحیح طور پر کریں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بچی تو گھر کے اندر پردے میں رہتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تو ہمیں کیا چاہیے، تو میری بچی تو میرے سامنے اچھی اخلاق دکھا رہی ہے، نہ جانے کے باہر کالج کے اندر اس کا کیا ہے کس سے رابطہ ہو رہا ہے، کس سے تخلط ہو رہا ہے، کس کے ساتھ خلوت میں مل رہی ہے، اس کا ہر باپ کے لیے ضروری ہے اپنے بچی کی کیا ہے نگرانی کرے۔ ابھی حال کا واقعہ ہے، آتمگور کے بازو میں ایک املا پورم ایک چھوٹا سا کیا ہے قریہ ہے، اس کا جو والدین ہے بچی کیا ہے کالج کو جاتی تھی روزانہ پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ سنایا گیا اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول بھی تھا، باپ کیا ہے نمازدار تھا، ماں کیا ہے نمازدار تھی،
اور یہاں تک کہ لڑکی کسی غیر سے کیا ہے محبت کرنے لگی، مسلمان نے غیر مسلم سے محبت کری، غیر مسلم سے محبت کری، یہاں تک کہ دونوں کیا ہے گھر سے باہر چلے گئے اور کہیں جا کر کیا ہے اپنے اسلام کو فروخت کر کے غیر اسلام میں داخل ہو کے اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ کیا ہے جینے لگی، یہاں تک کہ پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ دیا گیا اور ان دونوں کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس چلے جانا، کہ کیا ہے آپ کا طریقہ الگ ہے، آپ کا مذہب الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ لیکن وہ بچی کہنے لگی کہ نہیں، میں کیا ہے اپنے مذہب کو چھوڑ دی ہوں اور میں کیا ہے اب میرے ماں باپ کے ساتھ نہیں، میں ماں باپ کے پاس نہیں جاؤں گی، بلکہ میرے شوہر کے ساتھ جو کہ کیا ہے غیر مسلم ہے اس کے ساتھ جینے لگوں گی۔ یہاں تک کہ وہ جو فعل ہے، جو کیا ہے قصہ یہ چلا ہے، پورا ایک دن تک پولیس اسٹیشن کے اندر پولیسوں نے رکھا، آتم گور کے اسٹیشن کے اندر۔ اس کے اندر بڑے بڑے علماء آئے، ماں باپ آئے، ماں باپ یہاں تک کہ بچی کے پیر پڑ رہے ہیں، بچی کے سامنے رو رہی ہے ماں، بچی کے سامنے رو رہا ہے باپ، یہاں تک کہ پیروں کے تلے اس کے کیا ہے نیچے پڑ پڑ کے رو رہے ہیں، پھر بھی کیا ہے بچی اپنے مذہب کی طرف لوٹ کر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بڑے بڑے علماء آتمگور کے آئے، پولیس اسٹیشن میں کیا ہے ایک دن ان کو رکھا گیا، کیا ہے ایک دن کا مہلت مانگے تھے پولیسوں سے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے جب کیا ہے بچی بڑی ہو جاتی ہے 18 سال کی عمر کے بعد، وہ اپنی منمانی طور پر کسی کے ساتھ رہ سکتی ہے، اگر کسی کا دین قبول کر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر لی تو ماں باپ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے وہ اپنے بچی کو مار کر اس سے علیحدہ کرے۔ وہ کیا ہے بڑی لڑکی تھی، اس سے کیا ہے نکاح ہو گیا تھا اور وہ پولیس اسٹیشن میں ایک دن کے مہلت مانگے تھے تمام علماء، اور پورے علماء اس کے سامنے کیا ہے گھگا رہے ہیں، منا رہے ہیں، لیکن وہ بچی اپنے مذہب کو اختیار کرنے کے لیے اور اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ ماں باپ ایک دن کیا ہے کوشش کرے، پورا ایک دن کیا ہے اس کے سامنے روئے، پورے ایک دن اس کے کیا ہے پیروں پر پڑے، پھر بھی کیا ہے وہ بچی اپنے دین کو قبول کرنے کے لیے پھر اپنے ماں باپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کیا ہے غیر مرد کے ساتھ کیا ہے وہ اپنا جینا چلا رہے ہیں۔ اور اس کا گھر کا ماحول کیسا تھا؟ بتایا گیا کہ گھر کے اندر تعلیم ہوتی تھی، باپ کیا ہے نمازدار آدمی تھا، باپ کیا ہے یہ سمجھ رہا تھا میری بچی کیا ہے پڑھنے کے لیے جا رہی ہے اور میری بچی کیا ہے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور یہ سمجھ کر باپ کیا ہے بیٹی کی نگرانی نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنے مذہب سے نکل کر چلی گئی بچی۔ کتنی افسوس کی بات ہے محترم دوستوں، اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا خیال یعنی پردے کا حکم نازل فرمایا ہے، اور پردے کے ساتھ اپنی بچیوں کو صحیح بچپن سے کیا ہے تربیت دے، بڑے ہونے کے بعد بھی کیا ہے وہ پردے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اور ابھی کیا ہے آج 13 فروری ہے، کل کیا ہے سما 14 فروری، اور اس دن کو کیا ہے لعنت کا دن قرار دیا گیا۔ بہت سارے زبانوں سے یوم محبت کے نام سے اس دن کو کیا ہے تعبیر دیا گیا ہے، ویلنٹائن ڈے۔ بہت سارے لوگ یہ کیا ہے عیسائیوں کا رواج ہے، عیسائیوں کی تہذیب ہے، عیسائیوں کی ایک عید ہے، آج سے 17 سال پہلے انہوں نے کیا ہے اس عید کو کیا ہے ایجاد کیا تھا۔ آج اس عید کے اندر صرف عیسائی نہیں بلکہ سارے ورلڈ کے لوگ اور یعنی غیر جو بے نکاح مرد ہیں، بے نکاح لڑکیاں ہیں، وہ پورے کے پورے کیا ہے اس دن کو مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے۔ اور اس دن کا نام کیا ہے؟ یوم محبت کا نام اس کو دیا گیا، محبت کا دن کہا گیا۔ محترم دوستوں، مسلمان اسلام کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر کسی غیر محرم سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، تو خلوت میں ملنے کی کہاں سے اجازت دی؟ خلوت والے تو تنہائی میں الگ ہو کر کسی کے ساتھ ملنے کی
عورت کے لیے غیر مرد سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، غیر مرد کے ساتھ گھومنے کی اجازت نہیں ہے، غیر مرد سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور غیر محرم کے ساتھ کیا ہے بات چیت کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آج کئی سارے مسلمان عورتیں بھی اس لعنت کے دن کے اندر کیا ہے شمار ہیں۔ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس دن کے اندر بہت سارے مسلمان عورتیں لڑکیاں بھی کیا ہے اس کے اندر کیا ہے شمار ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے ایک میسیج آیا تھا، جہاں جہاں حیا اور حیا کو بیچ کر بے حیائی کی عام طور پر کیا ہے رواجیں عام ہوتی ہیں، جہاں کیا ہے زنا عام ہوتا ہے، اس جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جس کا نام کیا ہے گوا، اور وہاں کئی سارے جوڑے جاتے ہیں، اور وہاں کا ایک رپورٹر نے بتایا ہے پچھلے جتنے سالوں سے ہمارے کمرے ویلنٹائن کے دن روم بک ہوتے ہیں، آج کے اس دن ابھی آیا نہیں، ابھی 2-3 دن کا باقی ہے، اور آج بھی کیا ہے وہ اویلیبل جو بھی کیا ہے رومز ہیں وہاں اتنے کیا ہے بک ہو چکے ہیں، پچھلے کئی سال کیا ہے نہیں بک ہوئے تھے، اتنے زیادہ کیا ہے بک ہو چکے ہیں۔ وہاں کون جاتے ہیں ویلنٹائن بنانے کے لیے؟ کون جاتے ہیں؟ شادی شدہ نہیں جوڑا جاتا، شادی ہوا جوڑا نہیں جاتا، بلکہ بغیر شادی ہوئے لڑکیاں، بغیر شادی ہوئے لڑکے وہاں کیا ہے جاتے ہیں اپنے جسم کو فروخت کرنے کے لیے، اپنے عیاشی منانے کے لیے، اور کیا ہے زنا کرنے کے لیے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی غیر محرم کی طرف اپنے آنکھ سے نگاہ اٹھا کر دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا بتایا، ملنا نہیں، مباشرت کرنا نہیں، بلکہ صرف کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اگر کان سے کوئی بات سن رہا ہے وہ کیا ہے کانوں کا زنا ہے، اگر کیا ہے زبان سے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے جھوٹ، اور کیا ہے زبان کا زنا ہو جائے گا۔ محترم دوستوں، اس لیے چاہیے یہ جو دن کل کا 14 فروری کا دن ہے، جس کو غیر مذہب کے لوگوں نے ایک عید کا دن شمار دے کر بے نکاح لڑکے اور لڑکیوں کے خلوت کا دن اس کو کیا ہے شمار دیا ہے، اور اس دن کو ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ بہتر ہے کہ اگر کوئی بچی کالج کو جانے والی ہے، اگر کوئی بچی کیا ہے دور دراز پڑھنے کے لیے جانے والی ہے، اس دن کے اندر اپنے گھر کے اندر روک کر رکھے۔ یہ بہتر ہے کہ اپنے بچی کی ایمان کی حفاظت کے لیے، تاکہ کیا ہے اس کی عزت کو کوئی نہ لوٹا جائے، تاکہ اس کی عزت کیا ہے برقرار رہے۔ اس کے لیے تمام ساتھیوں سے درخواست ہے اس دن کا خاص خیال رکھے، اپنے بچیوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ بھی کیا ہے آپ خیال رکھیں اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کیا جائے، پردے کا نظام اپنے گھر کے اندر قائم کرے۔ پردے کا کیا ہے ہر ایک مسلمان مرد کے لیے ضروری اور عورتوں کے لیے ضروری، اور اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے کیا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ابھی قرآن کی طویل آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھا تھا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس پورے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے عبادت گزار بندے اور بندیوں کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پاک رہنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، صادق بات سچی کہنے والی، روزہ رکھنے والی اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی، ایسے مردوں کے لیے اللہ کے طرف سے انعام کی بارش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اسی لیے چاہیے اپنے بچیوں کو پردے کے بچپن سے کیا ہے ان کا پردے کے بارے میں بتائے، اور ان کو کیا ہے پردے کے ساتھ تعلیم دے، اور پردے کا نظام اپنے گھروں کے اندر بھی قائم کرے، اور باہر جا رہی ہیں ان کو پردے کی تربیت کے ساتھ کیا ہے اس کو باہر بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر پردے کو عام کرنے کی اور پردے کو کیا ہے اپنے گھروں کے اندر رواج کیا ہے قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔